روحانی ترقی کا اندازہ لگانا۔ ہماری روحانی بلوغت کا معیار سے قطع نظر مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں مسلسل یہ اندازہ لگاتے رہنا چاہیے کہ ہم اندھیرے کے بجائے روشنی میں کس حد تک چل رہے ہیں۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج اسی بات پر ہم غور و خوض کریں گے۔ یوحنا اپنے خط میں اس مقام تک کافی براہ راست رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم اس تصور کا جائزہ لے چکے ہیں، خاص طور پر یہ تصور کہ آیا وہ روشنی میں یعنی نور میں چل رہے ہیں یا تاریکی میں چل رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت وہ انہیں دوبارہ یقین دلانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس مقام تک خود شناسی شروع کر دیں جہاں یہ ان کی زندگی میں پھیل پیدا نہ کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ خداوند کو جانتے ہیں، اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے اور وہ کچھ خوبصورت شراکت رکھنے والے الفاظ اور زبان استعمال کرتا ہے جس کا تعلق خاندانی نمونہ سے بھی ہے۔ اور اس نے یہ بات کہی، اور میں اسے یوحنا کی حوصلہ افزائی کہتا ہوں کہ اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اے بزرگو، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو۔ اے جوانو، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ بائبل کے بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ اس مقام پر یوحنا استعاراتی زبان استعمال کر رہا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں اب بھی مسیح میں بچوں کی طرح لکھ رہا ہوں۔ تم اب بھی شاید چھوٹے بچے ہو سکتے ہو۔ میں تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تم میں سے شاید کچھ نو عمر ہیں۔ تم اپنے ایمان میں بڑھ رہے ہو۔ میں تم میں سے ان لوگوں کو بھی لکھ رہا ہوں جو ایمان میں بالغ ہیں۔ تم روحانی بلوغت کے مختلف درجوں پر ہو۔ میں روحانیت کے درجوں سے قطع نظر تمہاری حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس نے کچھ اضافی تصورات کے ساتھ اسے دہرایا۔ اے لڑکو، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو۔ اے بزرگو، میں نے تمہیں اس لیے لکھا کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو۔ اور دراصل وہ یہاں وہی بیان دہراتا ہے جو اس نے پہلے بھی دیا تھا۔ اور میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ کیوں دہراتا ہے؟ اور ان خیالات میں سے ایک جو مجھے متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ باپ خدا باپ کو نمونہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صرف ایک خیال وہ پھر کہتا ہے، اے جوانو، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ان دو پیراگراف میں کچھ بہت ہی تسلی بخش بیانات ہیں۔ کیا ہیں یہ بیانات؟ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو۔ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ تم باپ کو جان گئے ہو۔ تم مضبوط ہو۔ خدا کا کلام تم میں قائم ہے۔
لہٰذا اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ یوحنا اپنے براہ راست بیانات دے کر چاہتا ہے کہ وہ شک اور یقین کی حالت میں نہ رہیں۔ لہٰذا اس کے نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ یوحنا اپنے براہ راست بیانات دے کر چاہتا ہے کہ وہ شک اور بے یقینی کی حالت میں نہ رہیں۔ لہٰذا وہ ان تسلی بخش الفاظ کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اب یہاں وہ سوالات ہیں جو میرے خیال میں وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی پوچھے جائیں۔ کیا ان کی زندگیوں میں خدا کی سچائی کی روشنی اس دنیا کے اندھیروں پر غالب تھی، یا اندھیرے نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر کے انہیں خدا کی مرضی میں رہنے سے روک رکھا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ یوحنا واقعی اس کے بارے میں فکر مند تھا، جو اطلاقی سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پولس رسول نے اپنی زندگی میں اس اصول کا نمونہ کیسے بنایا؟ مجھے یقین ہے کہ جب اس نے فلپیوں کو لکھا تو اس نے اسے بہت خوبصورت نمونہ بنایا۔ یہاں وہ ہے، اس نے لکھا، ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے ہی مقصد تک پہنچ گیا ہوں یا پہلے ہی کامل ہوں۔ یہاں وہ کہتا ہے، اس نے لکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں یا میں کامل ہو گیا ہوں، جیسے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں میں اب گناہ نہیں کرتا۔ یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ ہم مسیح کے ساتھ نہ ہوں اور اس کی مکمل شبیہ میں تبدیل نہ ہو گئے ہوں۔ اور پولس تسلیم کرتا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہوں، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب ایک پروسیس میں ہیں، اور یوحنا انہیں یقین دلانا چاہتا ہے کہ تم کامل ہونے کے پروسیس میں ہو۔ تم میں سے کچھ اب بھی بچے ہیں، تم میں سے کچھ لوگ اپنے ایمان میں نو عمر ہیں، اور آپ میں سے کچھ بالغ ہیں، لیکن ہم سب کو اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، اور اسی لیے میں نے اصول اس طرح بیان کیا ہے۔ ہماری روحانی بلوغت کے معیار سے قطع نظر مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں مسلسل یہ اندازہ لگاتے رہنا چاہیے کہ ہم اندھیرے کے بجائے روشنی میں کس حد تک چل رہے ہیں۔